بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام سوال و جواب میں منیر شاہین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں حاصل پور سے سجاد حسین خان غازی خنانہ صاحب نے سوال بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ڈاکٹر شہباز گل کے حوالے سے میڈیا نے عوام کو کنفیوز کر رکھا ہے۔ سوشل میڈیا پہ بڑی مار دھاڑ ہے۔ کوئی کہتا ہے جی کہ شہباز گل صاحب بیمار نہیں ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی بہت زیادہ ان پہ تشدد کیا گیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ مقدمہ درست ہے، کوئی کہتا ہے جناب مقدمہ انتقامی کارروائی ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ جناب یہ مقدمہ ہونا چاہیے تھا، کوئی کہتا ہے یہ مقدمہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس میں ہمیں حقائق بتائیں کہ اس مقدمے میں حقائق کیا ہے۔ سجاد حسین صاحب، یہ ایک سیاسی مقدمہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس مقدمے کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر کے دیکھیں۔ پہلا اس پہ سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا یہ غداری کا مقدمہ درست ہے یا غلط ہے؟ کیا اس کو غداری کے مقدمے کے طور پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا؟ دوسرے نمبر پہ کہ شہباز گل پہ تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ تیسرا سوال کہ جو اس کو اس حد تک میڈیا میں کنفیوز کیا جا رہا ہے عوامی سطح پہ، اور مختلف قسم کے بیانات آ رہے ہیں اور مختلف قسم کے بیان داغے جا رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ جناب یہ غلط ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ تو یہ 2-3 سوال بنتے ہیں اس حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مقدمہ ہے ایک ویڈیو کا، کہ شہباز گل نے ARY پہ ایک بیپر دیا، اور اس میں اس نے ایسا بیان دیا کہ جس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ اس میں اس نے شہباز گل نے فوج کو، پاک فوج کو تقسیم کرنے کی بات کی ہے۔ یہ بات تھی، مقدمہ درج کیا گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب وہ ویڈیو جس میں شہباز گل نے وہ گفتگو کی، وہ بیان دیا، جب وہ چینل پہ موجود ہے، آن دی ریکارڈ ہے، جس کی بنیاد پہ مقدمہ درج کیا گیا، تو پھر جو تلاشی لی جا رہی ہے وہ کس بات کی ہے؟ مال مقدمہ جو ہے وہ تو پولیس کے پہلے ہی پاس تھا، وہ تو آن ایئر ہو گیا، ریکارڈنگ میں آ گیا، وہ تو ثبوت بن گیا، مقدمے کی وجہ تو بن گئی۔ اب جو شہباز گل کے ڈرائیور کو پکڑا جا رہا ہے، اس کی بیوی کو پکڑا جا رہا ہے، اس کے بچے کو پکڑا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اور شہباز گل کو جب وہ عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے معزز جج صاحب کو بتایا کہ مجھے تفتیش میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کیا کھاتے ہیں، ان کا کھانا کہاں سے آتا ہے، اور جنرل فیض حمید کتنی بار آپ کو ملے۔ تو یہ جو پوچھ گچھ ہے، اس پوچھ گچھ کا ان کے غداری کے مقدمے سے کیا تعلق ہے؟ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مقدمہ سیاسی ہے، یہ مقدمہ غداری کا نہیں ہے۔ پھر غداری کے حوالے سے جو مقدمہ درج کیا گیا، PTI نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، اور دوسرے نمبر پہ جو پولیس اس کا موبائل تلاش کر رہی ہے ڈاکٹر شہباز گل کا، تو میں اس میں ایک اور گزارش کر دوں کہ جو بیپر دیا تھا شہباز گل نے، وہ 9 اور 10 محرم کی رات کو دیا تھا جب انٹرنیٹ بند تھا۔ تو وہ بیپر اس نے اپنے موبائل سے نہیں دیا تھا، وہ لینڈ لائن سے دیا تھا،
اور اس کا ریکارڈ موجود ہے، اور تفتیش کرنے والے اداروں کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ جناب آن لائن یہ بیپر نہیں تھا، آن لائن بیپر نہیں تھا، یہ لینڈ لائن کے ذریعے بیپر دیا گیا تھا، تو اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ لیکن جو تفتیش کرنے والے ادارے ہیں وہ اس طرف نہیں جا رہے، وہ موبائل تلاش کر رہے ہیں۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ جس سیکشن کے تحت مقدمہ درج کیا گیا، تفتیش اس حوالے سے نہیں ہو رہی، تفتیش کوئی اور ہو رہی ہے، تو یہ سیاسی مقدمہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہ شہباز گل پہ تشدد ہوا یا نہیں ہوا، تو جناب شہباز گل پہ تشدد ہوا ہے، اور آج جو شہباز گل صاحب کو ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا، جو جیل کے ڈاکٹر نے کی ریکمنڈیشن پہ شہباز گل کو ہاسپٹل داخل کروایا گیا، تو وہاں جو سرکاری رپورٹ آئی ہے، سرکاری ادارے کی سرکاری جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے شہباز گل کی، اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ شہباز گل پہ تشدد ہوا ہے۔ اب کوئی گنجائش نہیں رہی کہ کوئی کسی صحافی کے پاس کہنے کو یا کسی سیاستدان کے پاس کہنے کو کچھ ایسا مواد باقی بچا ہو کہ وہ کہے کہ شہباز گل پہ تشدد نہیں ہوا۔ وہ اب سرکاری ایک ہاسپٹل کی سرکاری سطح پہ ایک میڈیکل رپورٹ شائع ہو گئی ہے، اور اس میں لکھا گیا ہے، اس میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ شہباز گل پہ تشدد ہوا ہے، اس کا سانس اکھڑا ہوا ہے، اس کے فلاں فلاں حصے پہ درد ہے، اور جو بھی انہیں پرابلم ہے وہ اس میں مینشن کیا گیا ہے۔ ایک بات اور شہباز گل کے حوالے سے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ مقدمہ سیاسی ہے۔ جب شہباز گل کو ہاسپٹل لایا گیا تو اس وقت عمومی طور پہ جو بھی پیشنٹ ہاسپٹل آتا ہے تو اس کا کرونا کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ تو جب شہباز گل کو ہاسپٹل لایا گیا تو اس کے کرونا ٹیسٹ کی بات کی گئی، تو فوراً اس کے کرونا ٹیسٹ کی پروسیس کو روک دیا گیا، اور یہ حکم صادر کیا گیا کہ شہباز گل کے کرونا ٹیسٹ کے لیے کہ ہم نے کرونا ٹیسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس فیصلے کے لیے ایک سینئر ڈاکٹر کا ایک بورڈ بٹھایا جائے، اور وہ یہ فیصلہ کرے کہ کرونا ٹیسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ اس کے پیچھے راز یہ تھا کہ اگر شہباز گل کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا تو جتنے دن کرونا کے مریض کو آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے اتنے دن آپ کو شہباز گل کو ہاسپٹل میں رکھنا پڑتا، مجبوری بن جاتا۔ تو اس لیے انہوں نے کرونا ٹیسٹ نہیں کروایا تاکہ شہباز گل کو جتنے دن آئسولیشن میں رہنا پڑتا وہ نہ رہنا پڑے اور اس کا کرونا ٹیسٹ ہی نہ کرایا جائے۔ تو یہ ساری حرکتیں اور یہ ساری علامات جو ہیں یہ بالکل واضح ہیں کہ شہباز گل پر سیاسی مقدمہ ہے۔ اگر ہم یہ کہہ لیں کہ جی شہباز گل نے جو بیپر دیا وہ مناسب نہیں تھا، تو وہ میں بھی کہتا ہوں کہ مناسب نہیں تھا، وہ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں مناسب نہیں تھا، وہ ساری قوم کہہ رہی ہے مناسب نہیں تھا، مان لیتے ہیں۔ لیکن کیا اس سے بھی بھیانک بیانات میاں نواز شریف نہیں دے چکے؟ کیا خواجہ آصف نہیں دے چکے؟ کیا بی بی مریم نہیں دے چکی؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں دے چکے؟ اگر یہ اتنا ہی بھیانک سٹیٹمنٹ تھی تو پھر جن جن لوگوں نے یہ بیانات دیے ان پہ بلا تفریق مقدمات درج کیے جائیں۔ جس نے دیے، چاہے اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، چاہے اس کا تعلق نون لیگ سے ہے، چاہے اس کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی تنظیم سے ہے یا نہیں ہے، جس نے بھی فوج کو تقسیم کرنے کے حوالے سے بیان دیے یا فوج کا نام لے کے جرنیلوں کا نام لے کے بیان دیے، ان کے خلاف بلا تفریق مقدمہ درج ہونا چاہیے، اور انہیں جو آئین کے اندر موجود ہے اس کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ میں اس بات کا قائل ہوں۔ لیکن یہ تاثر دینا کہ جناب اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ کے یا فوج کے خلاف تحریک انصاف بات کرے تو یہ تو کسی صورت قبول نہیں، اور اگر نون لیگ کرے یا پیپلز پارٹی کرے یا مولانا فضل الرحمان صاحب کریں تو ان کی خیر ہے۔
تو یہ بہت کلیئر ہے کہ شہباز گل کے خلاف جو مقدمہ ہے یہ سیاسی نوعیت کا ہے۔ جی، دوسرا سوال کیا ہے جناب شکاگو، طارق جنجوعہ صاحب ہیں، بہت سینئر اینالسٹ ہیں، انہوں نے ایک سوال بھیجا ہے جی۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں، اور اگر آ رہے ہیں تو پاکستان کا جو سیاسی ماحول ہوگا ان کے آنے کے بعد وہ کیسا ہوگا؟ تو جناب محترم طارق جنجوعہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی پوری تیاری ہے پاکستان آنے کی۔ انہیں پہلے 14 اگست پہ لایا جانا تھا، پنجاب میں ان کی حکومت تھی، اور یہ طے پایا تھا کہ جیسے وہ لاہور ایئرپورٹ پہ اتریں گے انہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ جاتی عمرہ لایا جائے گا، اور جاتی عمرہ کو سب جیل قرار دے دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے گھر میں آرام سے رہیں اور وہاں ملاقاتیں کریں اور وہاں اپنی سیاسی اسٹریٹجی بنائیں۔ تو بدقسمتی سے 14 اگست سے پہلے پنجاب کی گورنمنٹ تبدیل ہو گئی تو ان کا پروگرام وہاں رہ گیا۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب برطانیہ انہیں نکال دے گا یا انہیں جناب اسٹیٹ نکال دے گی وہاں سے، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کا طریقہ کار ہی یہی ہے کہ وہ دوسرے ممالک میں جو سرمایہ لے کے آتے ہیں لوگ، اور جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں، جو حکومتی لوگ ہوتے ہیں، ان کو وہ اپنے ملک میں سہارا دیتے ہیں، تحفظ دیتے ہیں، ان کے پیسے سے اپنے ملک کو چلاتے ہیں، اور ان کی جو سیاستدان ان کے ملک میں آتے ہیں ان کو بٹھا کے ان کے ملک میں جہاں سے آئے ہوتے ہیں وہاں سے مداخلت بھی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے وہاں حکومت کے اندر چیزیں چلاتے ہیں، اپنی مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں۔ تو انہیں میاں نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، انہیں وہاں رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو عمران خان صاحب جتنا مرضی کہہ لیں کہ اپنا نواز شریف کے خلاف جتنے مرضی کمپین چلا لیں، لیکن وہاں کی حکومت نواز شریف کو کچھ نہیں کہے گی، کیونکہ ان کے یہ چیز مفاد میں ہے، رہنا نواز شریف صاحب کا ان کے خلاف نہیں ہے۔ تو نواز شریف صاحب بڑی امید ہے کہ آئیں گے، اور آنے کے بعد صورتحال جو پیدا ہونی ہے وہ یہ ہونی ہے کہ لازمی بات ہے کہ مسلم لیگ نون کی صفوں میں حرکت ہوگی، اور دو صورتیں وہاں پیدا ہوں گی۔ اس وقت جو عمران خان کا جو مقبولیت کا لیول ہے، کیا نواز شریف صاحب اسے توڑ پائیں گے یا نہیں توڑ پائیں گے؟ پہلا سوال تو یہ۔ دوسرے نمبر پہ کیونکہ اب نون لیگ کی مقبولیت پنجاب میں بہت زیادہ نیچے آ گئی ہے، اس کو کس طریقے سے انہوں نے بحال کرنا ہے وہ نواز شریف اپنی اسٹریٹجی سے واضح کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ ان کے پاکستان آنے سے کیا فرق پڑے گا کہ آصف علی زرداری صاحب کا جو رول ہے یا جو اہمیت ہے پاکستان کی سیاست میں وہ کم ہو جائے گی میاں نواز شریف صاحب کے آنے سے۔ جو مشورے آج سیاستدان آصف علی زرداری صاحب سے کر رہے ہیں وہ کل کو نون لیگ جو آصف علی زرداری صاحب کے دروازے پہ جاتی تھی کہ جناب ہمیں مشورہ دیں، پھر وہ نواز شریف کے گھر جائے گی، وہ آصف علی زرداری صاحب کے پاس نہیں جائے گی۔ یہ فرق پڑے گا پاکستان کی سیاست میں۔ اور جو میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں وہ اب اس ڈیل کے چکر میں ہیں کہ میں پاکستان جاؤں، مجھے گرفتار نہ کیا جائے، مجھے جو نااہل کیا ہوا ہے وہ میری نااہلی ختم کی جائے، تاکہ میں پاکستان میں جا کے سیاست بھی کر سکوں، کمپین بھی چلا سکوں، اور میں اقتدار میں بھی آ سکوں۔ جس دن ان کی ڈیل کمپلیٹ ہو گئی اداروں سے یا پاکستان کے مقتدر حلقوں سے، اس دن وہ پاکستان آ جائیں گے، یا جس دن وہ پاکستان آ گئے تو اس دن ساری قوم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی ڈیل ہو چکی ہے۔ علی سید صاحب چکوال سے،
بہت سینئر اکانومسٹ ہیں، ان کا سوال ہے کہ الیکشن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ تو علی سید صاحب، پاکستان میں الیکشن تو ہونے ہیں اپنی مدت پہ، لیکن اس سے پہلے جو الیکشن کا یہ ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ الیکشن فوری طور پہ ہوں، اور باقی ساری تنظیمیں جو ہیں پی ڈی ایم کی، وہ ابھی الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کا گراف مقبولیت کا اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر الیکشن ہو جائیں تو میں تو ڈیفینیٹلی اقتدار میں آ جاؤں گا۔ تو پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کو اندازہ ہے کہ ہماری مقبولیت گری ہے، اگر اس وقت میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ہمیں سیٹ نہیں ملے گی، اور انہوں نے بائی الیکشن میں یہ تجربہ کر کے دیکھ بھی لیا۔ حکومت پنجاب حکومت ان کی، وفاق میں حکومت ان کی، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ، جو اندرونی بیرونی اور کوئی قوتیں تھیں وہ ان کے ساتھ، لیکن وہ اپنی سیٹیں ہار گئے۔ تو یہ خوف ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں موجود ہے کہ اگر فوری طور پہ الیکشن ہوئے تو ہمارا جیتنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اب کوشش یہ کی جا رہی ہے بھئی کسی طریقے سے عمران خان کے اوپر الزام لگا کے یا تو عمران خان کی مقبولیت کا لیول کم کر دیا جائے، برابر کر دیا جائے، کہ اگر الیکشن ہوں تو ساری جو جماعتیں ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا حصہ مل جائے، تو 2/3 عمران خان کو نہ ملے۔ تو اگر ایسی صورتحال پیدا نہ ہو تو پھر عمران خان کو الیکشن سے، سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے، اسے نااہل کر کے یا اس کی جماعت کو ختم کر کے۔ یہ اس وقت صورتحال ہے۔ جس دن اندازہ ہو گیا کہ عمران خان کا لیول نیچے آ جائے گا، اس دن الیکشن کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے یہ اسی طرح سے کھینچا تانی چلتی رہے گی، اور یہ اپنی جو 5 سالہ مدت ہے الیکشن کی، یہ اس کے قریب جاتے رہیں گے، اور جب پوری ہو جائے گی مدت، اس وقت یہ الیکشن کا اعلان ہو جائے گا۔ اس سے پہلے یہ عمران خان صاحب کا اسی طرح بیانیہ رہے گا کہ الیکشن کرایا جائے، اور جو اپوزیشن ہے یہ ٹائم کو کھنچاتے یہ اپنے مدت تک لے کے جائے گی۔ جی، وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جو دوست سوال کرنا چاہے تو سکرین پر ہمارا ایک واٹس ایپ نمبر وہ چل رہا ہوتا ہے، تو کوئی دوست جو سوال کرنا چاہے وہ اس کو واٹس ایپ کر سکتا ہے اس نمبر پہ، اپنی پوری انفارمیشن کے ساتھ، اپنا پورا نام، اپنا پورا ایڈریس کے ساتھ وہ وہاں واٹس ایپ کر دے اپنا سوال۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے پروگرام میں اسے شامل کر لیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔